دوبارہ پروگرام کے میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، اسی کو کنٹینیو کریں گے، چلیں گے علامہ صاحب کی طرف۔ قبلہ اصول دین میں اور فروع دین میں جو تقلید کا معاملہ ہے، سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس کی وجوہات بیان فرما دیں، اور فروع میں جو ہے تو اس کی وجوہات۔ جی بات تو موضوع تو ہمارا تسلیم کا ہے، بہرحال اس میں سے کیونکہ یہ کچھ ایسی چیز کیونکہ آپ نے جی ہاں بات یہ ہے کہ تقلید جو ہے اصول دین میں نہیں ہے اور فروع دین میں ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جب ایک انسان کہنا ہی نہیں مانے گا، سوری میں معذرت کے ساتھ خطا کلامی کی، کہ تسلیم ہو نہیں پائے گا اگر کسی کی بات نہیں مانتا انسان، اور اگر ایک جگہ تقلید نہیں ہے تو وہاں پر احکام خدا بندی ہے، ائمہ کی اس کے اندر باتیں ماننی ہیں، اگر نہیں مانتا تو وہاں پر بھی تسلیم نہیں ہو پائے گا۔ میں اسی لیے تھوڑا سا اس موضوع کو تھوڑا سا کھول کے مطلب یہ کہ تقلید کا معنی ہوتا ہے کسی کی پیروی کرنا۔ تقلید کیا ہوتا ہے؟ فالو ٹو مجتہد ان دا رولنگ آف مجتہد، ٹھیک ہے جی، جو اس نے فتویٰ دیا ہے اس کو ماننا، یہ تقلید ہے۔ امام کی اطاعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو بات ہو رہی ہے کہ اصول دین میں تقلید کیوں نہیں ہے؟ تقلید اگر ہو اصول دین میں، پھر یہی کہے گا کہ بچہ ہے جو بڑا ہوا، تم اللہ کو کیوں مانتے ہو؟ کہ جی کیونکہ میرے ابو نے کہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے ہمارے بڑے کرتے آئے ہم ایسے ہی کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تقلید، جو پہلے والے کرتے آئے ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس کو بہت سختی سے منع کیا ہے کہ کیا تم جب کہا جاتا ہے کہ عقل کرو، غور کرو، فکر کرو، یہ زمین و آسمان کس نے بنایا، یہ چاند سورج اور ہر چیز تمہیں کس نے بنایا، تو حتیٰ یہاں تک کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ کس نے تخلیق کیا تو لا یکون اللہ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے بنایا، ٹھیک ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے پھر بتوں کو کیوں پوچھتے ہو، پھر تم اپنے روزی رزق کے لیے ان کے سامنے کیوں قربانیاں کر کے ذبح کر کے ان کے چہروں پر خون مل رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے بڑے ایسے کرتے آئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے وہ بڑوں کی تقلید کر رہے ہیں۔ تو اسلام نے اس کو سختی سے منع کیا ہے، کہا کہ نہیں، اگر تمہارے بڑے غلط کر رہے تو تم بھی غلطی کرو گے، عقل کو استعمال کرو، فکر کرو، اور جو سوچو کہ کوئی بھی چیز جو ہے بغیر وجود میں لانے والے کے سانے کے مصنوع وجود میں نہیں آتا، اتنی بڑی کائنات جو ہے کیسے وجود میں آ گئی ہے۔ تو لہٰذا اس میں تقلید نہیں ہے بلکہ خود سے سمجھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جب آ گئی سمجھ اس کی پھر تصدیق کرنی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے بے شک میرا پروردگار وہی ہے جو خالق کائنات۔ لیکن جہاں تک فروع دین کا معاملہ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ فروع دین یعنی جو دین کے احکامات ہیں اس کو سمجھنا ہوتا ہے، تو جب احکامات کو سمجھنا ہے تو اس کا مطلب ہے پورا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رسول پاک نے کیا فرمایا، قرآن کیا کہتا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے جب تک اس زبان کو نہ سمجھیں سمجھ آ نہیں سکتی، تو لہٰذا زبان عربی زبان جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے تو پوری عربی زبان کی گرامر اور وہ ساری چیزیں جاننی چاہیے، صرف و نحو اور علم بیان و معنی اور سارا، ٹھیک ہے۔ تو اس پر سال لگتے ہیں تب جا کے سمجھ میں، یعنی عربی صحیح بات ہے، کیونکہ جب آپ نے قرآن سے حکم لینا ہے تو پھر قرآن کی پوری سمجھ ہونی چاہیے نا، اور اسی طرح سنت کی بھی سمجھ ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ ہے قرآن تو چلو 6666 آیتیں ہیں اور قرآن میں لا ریب فیہ ہے، لیکن سنت میں تو لا ریب فیہ نہیں ہے، کیونکہ سنت میں تو بہت ساری چیزیں بعد میں جمع کر دی گئی ہیں، اور رسول پاک نے خود ہی فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے، اور جو جھوٹ باندھتا ہے رسول پر، اللہ پر، وہ ظاہر ہے کہ اس کی جگہ بھی جہنمی ہے۔ تو بہرحال سنت پر تو ایسا ہوا ہے۔ تو اب جب ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں بنائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے وہ بخاری والے کہتے ہیں جی میرے پاس 8 لاکھ حدیث تھی، یا بعض دفعہ روایتوں میں 10 لاکھ تھی، تو میں نے اس میں چن کے یہ جو تقریباً کو 7200 اور کچھ حدیثیں لے کے آئے ہیں، تو اس کا مطلب 10 لاکھ حدیثیں تھیں ان کی۔ اسی طرح مسلم والے کہتے ہیں میرے پاس اتنی حدیثیں تھیں، تو 30,000 حدیث وہ لے کے آئے ہیں احمد بن حنبل، تو اتنی زیادہ حدیثیں تھیں، تو ان میں سے چن کے اس کا مطلب ہے پہلے انہوں نے ایک معیار قائم کیا کہ اس معیار پر پوری اترتی ہو تو میں اس کو حدیث کو لوں گا۔ اگرچہ بعد والے آنے والے یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہو سکتا انہوں نے
یہ کہہ کے تھوڑی رد کی ہیں کہ بھی سارے خراب ہیں، یہ تو ہے انہوں نے ان کو سلیکٹ کر لیا، بس اتنی کو سلیکٹ کر لیا. بہرحال پھر بھی جب سلیکٹ کیا ہے ترجیح بلا مرجع تو نہیں ہے نا، کوئی نہ کوئی تو ایک پیمانہ ہوگا، پیمانہ بنایا نا جی. جب پیمانہ بنایا تو اس کا مطلب بہت باقی حدیثیں ان پیمانے پر نہیں اترتی، اسی لیے تو انہوں نے ان کو نہیں لیا. تو لہٰذا جو مجتہد بنتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ زندگی کا حصہ صرف کرنا پڑتا ہے اور 20 سال لگانے پڑتے ہیں، تب جا کے وہ ایک اس قابل ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث سے صحیح معنی میں استنباط کر کے حکم خدا کو لے. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا فروع دین میں یا آدمی خود مجتہد ہو یا جو ہے وہ کسی کی تقلید کرے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی ہم احتیاط کرتے ہیں، احتیاط کرنے کے لیے بھی تقریباً 19-20 کا ہی فرق ہوتا ہے. مجتہد کے قریب قریب ہونا چاہیے بندہ جو احتیاط کر سکے. یعنی احتیاط وہ کر سکتا ہے جس کو مثلاً آج کے دور میں دیکھیں کوئی میں احتیاط کرتا ہوں تو اس کو آیت اللہ سیستانی کے بھی فتووں کا پتہ ہونا چاہیے، آیت اللہ خامنہئی کے فتووں کا پتہ ہونا چاہیے، ہم اسی طرح آیت اللہ حافظ بشیر صاحب کے بھی اور بھی جتنے مجتہد ہیں اس زمانے کے پتہ ہونا چاہیے اس کو، اس کا فتویٰ کیا ہے، اس کا فتویٰ کیا ہے، تب جا کے اس میں سے کوئی احتیاط نکالے گا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تو بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے، سب کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. تو احتیاط ایسے تو نہیں نا ہوتا کہ بھی بس 2 فتوے سامنے ہیں جو اچھا لگا اس پر کہا لیا میرا احتیاط، ایسے. تو لہٰذا اصول دین میں تقلید نہیں ہے، فروع دین میں تقلید ہے. اور میں عرض کروں کہ سوائے وہ سلفیوں کے باقی سارے مسلمان تقلید کرتے ہیں، چاہے وہ ابو حنیفہ کی تقلید کریں، چاہے وہ شافعی کی تقلید کریں، چاہے وہ احمد بن حنبل کی تقلید کریں، ٹھیک ہے، چاہے وہ امام مالک کی تقلید کریں. تو جو امام جعفر صادق کی فقہ پر چلتے ہیں وہ امام جعفر صادق کی تقلید نہیں کر رہے بلکہ ان کو امام سمجھتے ہیں. تقلید کن کی جاتی ہے؟ یعنی اسی امام کی فقہ کو آگے پہنچانے میں جنہوں نے آگے استنباط کیا، اجتہاد کیا، تو پھر جس مجتہد کے فتووں کے مطابق وہ چل رہا ہے تو وہ اس کی تقلید کر رہا ہے. تو میرا خیال آ جائیں ہم واپس پھر دوبارہ اپنے بالکل تسلیم کے موضوع پہ. تو میں چاہ رہا ہوں کہ جو کیونکہ دیکھیں قوموں کا جو مستقبل ہوتا ہے جی وہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہاں جی. جب ہم وہ چیزیں اپنے نوجوانوں کو ڈلیور کرنے میں کامیاب ہوں گے اور وہ ان چیزوں میں انٹرسٹ لیں گے اور اس کی گہرائیوں کو سمجھیں گے اور وہ اپنی اس جوانی میں اگر تسلیم ہو جاتے ہیں خدا کے سامنے اور اس احکام کے سامنے تو در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، یعنی توبہ کرنا جوانی کے عالم میں یہ پیغمبروں کی سنت ہے. بالکل. اب بڑھاپے میں تو ہر کوئی توبہ کر لیتا ہے، ہر کوئی تو نہیں کرتا جس کو مطلب ہاں جس کو توفیق ہو، مگر میجورٹی بڑھاپے میں جا کے یہ ہوتا ہے کہ امید پیدا ہو جاتی ہے. مگر اگر جوانی سے معاملہ سدھر جائے اور سنور جائے تو پھر جیسے میں نے کہا کہ پوری مستقبل قوم کا جو ہے وہ جوانوں کے ہاتھوں میں. اسی وجہ سے میں نے 2-4 سوال تھوڑے سے ہٹ کے بھی اس لیے کیے کہ یہ بھی تسلیم کے اس میں ہی آ رہے ہیں، تو اس میں لوگوں کا ذرا جو ہے وہ ویژن کلیئر ہونا چاہیے، ان کی پہنچ، ان کی ذرا نہج جو ہے وہ مطلب بلند ہونی چاہیے، ان کے ذرا سوچ کا جو معیار ہے وہ ذرا بلند ہو. تو مطلب ہم اگر اس زمانے میں ہم دیکھیں اور یہ تمام چیز دیکھیں تو مطلب اس لیول پر جا کر سوچنا پڑے گا کہ باقاعدہ کہ مطلب ہم کتنے فیصد جو ہے وہ کس درجے پہ جا کے تسلیم ہیں اور کتنے ابھی تسلیم نہیں ہیں. خالی کلمہ پڑھ دینا یا اس میں نا کیا یہ کافی ہوگا؟ جی کافی نہیں ہے، وہ خالی کلمہ پڑھ دینا کافی نہیں ہے. وہ شعر ابھی مجھے نہیں آ رہا جس میں کہا گیا ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. اگلا کیا ہے کہ جب تک پتہ نہیں قلب و زبان یا مسلمان نہیں تو کچھ نہیں، یعنی جب تک دل مسلمان نہیں ہوا نا اس وقت تک تو اس کو کس طرح مسلمان کیا جائے. میں اسی پہ پورا جو ہے وہ چاہ رہا ہوں کہ اس بات کو کھولا جائے، اس کو کس طرح مسلمان کیا جائے جس سے آپ پوچھے ہو کہے گا الحمدللہ میں مسلم ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ. دیکھیں قرآن مجید میں کلمہ پڑھ دیتا ہے پورا قرآن مجید میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو. ٹھیک، پہلے والا آمنو جو ہے اس میم کے اوپر زبر ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو. اگلا جو ہے آمنو میم کے نیچے زیر ہے، اے ایمان لانے والوں ایمان لے آؤ. قرآن مجید میں ہے اے ایمان لانے والوں ایمان لے آؤ. ٹھیک ہے، اب دیکھا جائے تو
یہ بادی یعنی پہلی ابتدائی نظر میں کہ یہ کیا ہے، وہ تو جب آپ پکار رہے ہیں، ان کو بلا رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، تو اس کا مطلب ایمان لے آئے ہیں وہ، تو ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں صاحب ایمان، لیکن آگے فرمایا جائے اے صاحبان ایمان، ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، یہ واقعی میں تو یہ ہے کہ بھئی ابھی جس درجے پر پہنچے ہو اس سے اگلا درجہ ہے یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. تو یعنی پہلا جو کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو ایمان لے آئے، اب پھر اس کی اگلی منزل جو ہے وہ پھر واجبات کو ادا کرو، محرمات سے بچو، مثلا کہہ رہا ہوں. تو اس کے بعد پھر یہ ہے پھر بھی اس منزل پہ بھی پہنچ گئے ہیں کہ واجبات کو ادا کر رہے ہیں، محرمات سے بچ رہے ہیں. وہاں بھی پھر دوبارہ پڑھیں گے قرآن کو، پھر بھی یہ کہے گا اے ایمان والو ایمان لے آؤ. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی اور بھی منزل ہے، واجبات کے ساتھ ابھی مستحبات کو بھی ادا کرو اور مکروہات سے بھی بچ جاؤ، پھر بھی ایمان لینے والوں ایمان لے آؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شبہات سے بھی بچو اور جو مباحات ہیں ان کو بھی دیکھ بھال کے کرو. تو لہٰذا یہ مسلسل آگے تک جانے کی بات ہے. یعنی جس طرح تقویٰ جو ہے وہ بنیادی چیز ہے تو اس کی یعنی انتہا وہ عصمت ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے ایک مسلمانی وہ ہے جو کلمہ پڑھ لیا تو اس کی انتہا جو ہے وہ تسلیم و رضا ہے. اور وہ منزل ہے کہ جہاں پر حضرت ابراہیم جیسے وہ نبی اول العظم جو ہیں کہ وہ جب کہتے ہیں پروردگار رب حب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے صالح فرزند عطا فرما، ٹھیک. فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اس کو ایک فرزند حلیم بردبار بیٹے کی بشارت دے دی، ٹھیک ہے. فلما بلغہ معء السعی، اور وہ جو بیٹا جو ہے وہ جو تقریباً 80 کے بعد ہی 83-84 سال کی عمر میں پیدا ہوا ہے، حضرت ابراہیم کی اولاد نہیں تھی، ٹھیک ہے. اور یہ بیٹا حضرت اسماعیل پیدا ہوا وہ 11-12 سال کا ہوا، یعنی جب حضرت ابراہیم کی اپنی عمر 92-96 کے قریب ہے. تو اس وقت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کو خواب آئی کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا قال یا بنی انی ارا فی المنام، اے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ٹھیک. فانظر ماذا ترى، پس آپ بھی اس بارے میں اپنی رائے دے دیجئے، ٹھیک ہے، اپنا اوپینین کہ آپ کیا کہتے ہیں. میں تو یہ سکھا دیکھ رہا ہوں. اور وہ بچہ جب ابھی کہہ رہے تھے نا آپ کہ جوان بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں، تو حضرت اسماعیل کتنے سال کے ہیں؟ 11-12 سال کے ہیں، 13 کے ہو گئے، یعنی اتنے کہ اپنے باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکیں، کام وام کروا سکیں، اتنی عمر ہے ان کی. اور اسی عمر ہے تو تبھی تو وہ اپنے باپ کے ساتھ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے اینٹیں وینٹیں پکوا رہے تھے، ٹھیک ہے. تو اب اس بچے کو کہ جو باپ کی نگاہ میں انتہائی پیارا بھی ہے، محترم بھی ہے، اور وہ ملا بھی بڑھاپے کا بیٹا ہے، تو اب اللہ کہہ رہا کو دیکھا کہ اللہ نے کہا کہ بھی خواب میں ایک اپنے بچے کو ذبح، یہ ہوئی بات. تو اب بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ میں خواب میں ایسے دیکھ رہا ہوں، آپ اپنی رائے دیجئے. تو وہ کیا بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جان کر گزریے، افعل انجام دیجئے، ما تؤمر جو آپ کو حکم ملا ہے. دیکھیے باپ ابھی صرف یہ کہہ رہا ہے خواب دیکھ رہا ہوں، بیٹا اس سے بھی آگے کی بات کر رہا ہے کہ آپ کو خواب کو حکم، جو بیٹے نے کہا جو آپ کو حکم مل رہا ہے، کیونکہ اس کا ایمان اتنا ہے نبی پر، اپنے باپ بھی ہے نبی بھی ہے، کہ بھئی یہ نبی کا خواب ہے، یہ حکم ہی ہو رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیجیے کر گزریے. ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، بے شک آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ اتنی منزل اونچی ہے ان کی، تو انہوں نے کہا مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے. دیکھیں ابھی خود کو، یعنی ایک تو یہ کہ یہ نہیں کہا مجھے آپ صابر پائیں گے، کہا مجھے صابرین کی جماعت میں پائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک صابرین کی جماعت میں اپنے آپ کو داخل کیا اور ایک
صابرین کی جماعت بھی ان کے مد نظر تھی. بہت خوبصورت جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے. اور اسی کے ساتھ ایک چیز ہم اناؤنس کرتے چلے جائیں گے، جیسے کہ ہم نے شروع سے سلسلہ چل رہا ہے کہ ہدایت کی ٹیم جو ہے وہ بالمشافہہ مامنین کے ساتھ جو ہے وہ افطار کر رہی ہے مختلف سینٹرز میں. تو آج جو ہے وہ بلیک برن کی مسجد زینبیہ مسجد میں جو ہے وہ ہدایت کی ٹیم وہاں پر مامنین کے ساتھ افطار میں شامل ہو رہی ہے. ہماری جو ہے وہ ممبرشپ انکریز کرنے کے لیے اور ان تمام جو ہدایت ٹی وی کو چلانے میں جو وسائل درکار ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ مومنین کے ہی تعاون کی ضرورت ہے، انہی کے تعاون سے چلتا چلا آیا ہے. تو اسی سلسلے میں آج جو ہے وہ بلیک برن زینبیہ مسجد میں وزٹ کر رہے ہیں. جی قبلہ آپ کنٹینیو کیجئے. جی تو ہم بھی جناب اسماعیل سے بالکل اپنے محترم ناظرین خدمت عرض کریں گے کہ ہدایت ٹی وی کی مدد فرمائیں، اور یہ آپ کا اپنا چینل ہے اور آپ کے ہی ڈونیشن اور عطیات سے یہ چینل جو چل رہا ہے، لہٰذا تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں اس کو، ماشاءاللہ، اور ابھی تک وہ 5000 کی جو مطلوبہ تعداد ہے ہمیں چاہیے تو وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکے. تو اسی لیے ہمارے محترم جو علماء کرام ہیں، جناب مولانا غلام حسین عزیز صاحب اور جناب مولانا سید عباس عابدی صاحب، وہ سینٹر بائی سینٹر جا رہے ہیں تاکہ مومنین کو آگاہی دیں کہ آپ کا اپنا چینل ہے اور آگے بڑھیں اور اس کی مدد کریں. 14 پاؤنڈ کوئی بڑی رقم نہیں ہے، 14 پاؤنڈ مہینہ اس کی مدد کریں تاکہ یہ ٹی وی جو ہے وہ چلتا رہے اور آپ بھی اس میں حصے دار رہیں، جو کہ یہ پیغام خداوندی اور پیغام محمد و آل محمد جو دنیا بھر میں جا رہا ہے، تو آپ میں اس میں سہیم ہو جائیں، آپ بھی اس میں شرکت کریں. اور یہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ 1 سال کے لیے آپ اگر چندہ دیں تو نیت کر لیں کہ یہ میں جو دے رہا ہوں یہ اپنے جو ماں باپ جس کے فوت ہو گئے ان کے ایصال ثواب کے لیے میں یہ 1 سال کی ڈونیشن جو ہے وہ دے رہا ہوں، یا کسی اور عزیز کے لیے بھی کر سکتے ہیں آپ. اور خود خیرات کرنا اور دین اسلام کی تبلیغ میں پیسے خرچ کرنا، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی 10 رمضان کو جو بھی چند دن بعد آ رہا ہے جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہم یاد میں جلسے بھی کریں اور محفلیں بھی کریں اور ان کی مجلس بھی کریں اور یہ بھی درس سنیں اور سنائیں کہ بھئی انہوں نے سب کچھ اسلام کے لیے دے دیا. تو اور سنت کو سننے کا تو یہی مقصد ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ میں بھی یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے. بالکل، میں بلکہ یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس میں بھی، اس معاملے میں بھی جو ہے مومنین کو بڑھ چڑھ کے تسلیم ہونا چاہیے. جی، کیونکہ یہ بھی تسلیم کی منزل ہے کہ بھئی ہم اپنی جو ہے وہ رزق حلال میں سے 50 پینس ڈیلی ہدایت ٹی وی کے لیے نکالیں گے. 50 پینس سے بھی کم بنتے ہیں، 15 پاؤنڈ ہیں وہ مہینے کے، اور ہم مانگ رہے ہیں چہردہ معصومین علیہ السلام کے نام پہ 14 پاؤنڈ. تو یہ کہ اس کے اوپر جو ہے وہ تسلیم ہونا چاہیے کہ ایک ادارہ جو کہ باقاعدہ نشر و اشاعت کا مرکز ہے، علوم محمد و آل محمد کی 24 گھنٹے کا کام ہے، تو اس میں ہم 50 پین سے شامل ہو سکتے ہیں. تو یہ ثواب جاریہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. اور جیسے کہ آپ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے جو دعا مانگی کہ میری ذریت میں قرار دے، تو بعض ثواب ایسے ہوتے ہیں جو ذریت میں جاتے ہیں، لوگ اتنے پسند آتے ہیں کہ نسلوں میں، کیونکہ کون شخص دنیا میں کہاں بیٹھے ہوئے ان چیزوں سے ہدایت پا جائے. ہمیں تو علم نہیں، نہ ہم بات کرنے والے کو علم ہے، نہ جو ہے وہ اس میں پیسے شامل کرنے والے کو علم ہے، بلکہ اس کا اثر کہاں ہو جائے. حساب لگانے والا تو بہترین خدا کی ذات ہے. تو وہ ان چیزوں کے اثرات کو جو سباب ہوتے ہیں ان کو زندگیوں میں، اولادوں میں، نسلوں میں جاری کرتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح کہ معصیت کی جائے تو خدا نسلوں میں بھی عذاب کو داخل کرتا ہے، اسی طرح سباب کا بھی معاملہ ہے. جی قبلہ. جی ہم اسی بات کو جاری رکھتے ہیں بالکل کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ خواب میں دیکھ رہا ہوں تجھے ذبح کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بابا جان جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے اس پر عمل کر دیجیے اور مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے. اور یہ بھی جو ہے منزل صبر کرنے والے کی، اور اس سے آگے اور تسلیم و رضا شاکرین کی منزل ہے. تو جیسا کہ مولا علی علیہ السلام کو جب رسول پاک نے اطلاع دی خطبہ شعبانیہ دیتے ہوئے کہ علی یہی مہینہ ہوگا ماہ رمضان کہ جس میں ایک شکی اٹھے گا اور تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو خضاب کر دے گا.
یعنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت میں اپنے دین پر سلامتی کے ساتھ ہوں گا؟ تو آپ نے فرمایا بے شک آپ دین کی سلامتی پر ہوں گے. اور پھر فرمایا کہ یہ تو پھر مقام شکر ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ وہ کہہ رہے ہیں یہ مقام شکر ہوگا. ٹھیک ہے نا. حضرت اسماعیل فرما رہے ہیں کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو شہادت کی تمنا رکھتی ہیں, اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ میں نے شہادت پا کے تو ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک پیاسا شخص جو ہے چشمے کی تلاش میں رات میں چل رہا ہے, تو پھر وہ ایسے شیرین چشمے پر وہ پہنچ گیا. تو اس طرح سے ان کو شہادت کا شوق تھا, اور وہ کہتے تھے کہ مجھے بستر کی موت جو ہے وہ اس سے 1000 ضرب تلوار میرے سر پہ لگے تو وہ مجھے زیادہ پسند ہے موت بستر کی موت سے. ٹھیک ہے نا. کیا بات ہے. اچھا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن نے کہا ہے فلما اسلم, پس جب دونوں وہ آمادہ ہو گئے, تسلیم ہو گئے. یہ ہے اسلمہ. ٹھیک ہے, تسلیم ہونا. اگر اللہ کی راہ میں جان بھی دینا پڑے تو وہاں بھی تسلیم ہو جائے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ, اور پھر اس کو لٹا لیا جبین, پیشانی کے بل, بیٹے کو. یعنی یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ باپ نے کہا بیٹا تسلیم ہو گیا, جب دونوں اس پر آمادہ ہو گئے بیٹے کو لٹا لیا اور پھر چھری چلانے کی منزل آ گئی. وَنَادَيْنَاهُ اَن يَا ابراہیم, تو ہم نے ندا دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا. سبحان اللہ. بہت ہی جو ہے وہ خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ایک مختصر سے بریک کا ٹائم ہو جاتا ہے. بریک پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, پروگرام کو یہیں سے شروع کریں گے.